لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. مومنین کرام، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات وحدہ لا شریک نے ہمیں اس عظیم مہینے میں روزہ رکھنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا کی. یہ سب سے عظیم کرم اور رحمتوں میں سے ہے پروردگار عالم کی. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اور آپ کے نفس، ہمارے اور آپ کے خواہشات، ہمارے اور آپ کے امنگیں جو واقعاً ایک انسان اپنے اندر ہمیشہ اجاگر پاتے ہیں، ان تمام خواہشات نفسانی کو کنٹرول کر کے، قابو کر کے خواہشات غریزہ جو غلط طریقے ہیں ان پر نگاہ رکھ کر اگر کوئی بندے خدا اس مہینے میں اللہ کے خوشنودی کے لیے، رضایت الہی کے لیے اگر کسی بندے مومن کو ایک کھجور کا دانہ بھی دے دیتا ہے، خداوند عالم اس سے حج کا ثواب عطا کرتا ہے. ہم ہر روز اپنے ہر دن کے مناسبت سے معصومین نے جو دعائیں تعلیم فرمائے ہم کو، اس کی خصوصیت ہے. آج کی دعا میں معصوم فرماتے ہیں: اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین. مختصر ہے لیکن جامع ہے. ترجمہ کیا ہے؟ یعنی آج 5ویں دن کی جو دعا ہے جسے معصوم نے انشاء فرماتے ہیں، پروردگار یعنی اللہم اجعلنی، خدایا مجھے اس دن میں توبہ کرنے والوں میں قرار دے. یعنی کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ مہینہ توبہ و استغفار و دعا استجابت کا مہینہ ہے. اور قرآن مجید میں بہت سارے آیتیں توبہ کے سلسلے میں. ایک جگہ ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بھائی توبہ کون کرتے ہیں؟
توبہ تو وہی کرے گا نا جس نے گناہ کیا ہو، جس نے کوئی غلطی کیا ہو۔ مثلا ہم کسی سے معافی کیوں مانگے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہم سے معافی مانگے، کیوں بھائی کیا غلطی کیا میں نے؟ آپ لوگ آ کے مجھ سے کہہ رہے ہیں مولانا آپ معافی مانگ لیجئے، بھائی کوئی جرم ثابت کیجئے میرا، میں نے کوئی غلطی کی ہو۔ جب غلطی ہی نہیں تو معافی کس چیز کی؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ گفتگو؟ تو معصومین نے جو دعا فرمایا کیا؟ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، یہ ہمارے لیے ہے۔ معصوم نے کبھی گناہ نہیں کیا، انبیاء کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم جیسوں کو، ہم جیسے چاہنے والے جو خطاکار ہیں، جو اپنے خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو پروردگار کہ ہمیں استغفار کرنے والوں میں قرار دے، اور وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، اور مجھ کو اپنے نیک بندوں میں قرار دے جو تیری اطاعت کرنے والے، اور مجھ کو اپنے مقرب ترین دوستوں میں قرار دے۔ یہ دعا ہے آج کی۔ تو استغفار، آج اسی پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ استغفار، استغفار کے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہے؟ کسی بھی کام کے لیے، مثلا کوئی مزدور پیشہ یا کوئی انجینئر یا کوئی ڈاکٹر کوئی کام کرواتا ہے آپ سے، یا کوئی ٹھیکیدار، تو کام کرنے والے مزدور کے لیے کچھ شرائط رکھتے ہیں۔ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، یہ بالکل کامن والی بات ہے، ہر کوئی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا کوئی بچہ جاب پہ جاتا ہے، یا کوئی مزدور کام پہ لگ جاتا ہے، یا کوئی باغبان کھیت میں باغ میں کام کرتے، تو اس کو کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں، کچھ شرائط رکھتے ہیں۔ دیکھو بھائی وقت یہاں سے یہاں تک، آپ کا سیلری اتنا، آپ کے مزدوری اتنا، یہ سب اس کی شرط۔ اسی استغفار میں بھی کچھ شرائط ہے۔ وہ شرطیں کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ اس میں کیا ہے؟ مثلا جس شخص نے مال حرام کھایا ہے، مثلا اس کو یہ معلوم نہیں تھا وہ مال حرام کھا رہا، بعد میں معلوم ہو گیا کہ میں مال حرام کھا رہا ہوں، اب وہ استغفار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں گے؟ فقط استغفار کرنے سے، گال پہ ہاتھ مارنے سے یا سجدے میں جا کے گڑ گڑانے سے کافی نہیں ہے۔ وہ کافی نہیں ہے آپ کو۔ تو کس طریقے سے استغفار کریں؟ فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ پہلے صاحب مال سے حلالیت طلب کر کے اسے راضی کرے۔ آپ نے بغیر غیر شرعی طور پہ غصب کر کے غلط طریقے سے کسی کا کوئی چیز استعمال کیا، کوئی بھی چیز، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے، اور اس سے اجازت بھی نہیں لیا ہے، اور آپ استغفار کریں، کیا یہ استغفار صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ جب تک اس مالک سے جس سے آپ نے غصب کیا یا بغیر شرعی غیر شرعی طور پر لیا، اس کو جب تک حلالیت اجازت استعمال کا نہ دیں، اس وقت تک آپ کا استغفار قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر ایک، اب کسی نے مال حرام کھایا ہے، خدا نخواستہ، استغفار کرنا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں حرام خوری بہت ہو گیا ہے، سود کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ غلط تجارت کر کے غلط فائدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی جسے حرام حرام سمجھتے ہیں، حرام شرعاً وہ چیز حرام ہے۔ کمائی حرام کا ہے، بچوں کو کھلا رہے ہیں، ماشاءاللہ پہلوان بنا دیا، ایک دم مسا ٹنڈا ہٹا کھٹا بنا دیا، حرام کھلا کھلا کے۔
باپ خود بھی کھا رہے ہیں اور اماں بھی کھلا رہے ہیں. تو اب پتہ چلا کہ یہ حرام ہے تو اس کا استغفار کیسے کریں؟ اب سنیے، یعنی حرام غذا سے اگر ہمارے گوشت پوشت ہڈی سب بنے تو کیا کریں؟ فرماتے ہیں ان تمام گوشت ہڈی پوشت وغیرہ کو عبادت الہی میں پگھلائیں، سخت محنت کریں، اپنے تکلیف میں مبتلا رکھیں تاکہ یہ جو حرام طریقے سے کھا کر جو گوشت ہڈی جو بنے وہ پگھل جائیں، گل جائیں، ختم ہو جائے اس پہ اثرات. اگر کسی شخص نے رات بھر عیش طرب میں مستی میں گزارے ہیں، بہت خطرناک چیز ہے. ویسے ہمارے شیعہ آل محمد انشاءاللہ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، یقیناً ہمیں امید ہے. ہمارے شیعہ، ہمارے مولا کے نام لینے والے، امام زمانہ کے نام لینے والے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لینے والے کبھی ایسا نہیں کہ جو رات بھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی شیعہ مومن رات بھر گانا کھانا پینا عیش و طرب میں گزارے ہیں، اب پتہ چلا رات بھر اس نے معصیت الہی میں گزارے ہیں تو وہ استغفار کرنا چاہتے تو کیا کریں؟ وہ رات بھر عبادت خدا میں گزاریں تاکہ پتہ چلے کہ اس کا لطف کیسا اٹھایا اور یہاں تکلیف کیسا ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں استغفار. ہم لوگ استغفار کرتے ہیں، ماشاءاللہ سب کرتے ہیں الحمدللہ. خدا ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا ہو جائے. ہمارے اور آپ کے مولا جس پہ ہمارے تن من دھن قربان مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ زیادہ وقت بھی نہ ہو جائے، عربی پڑھیں گے تو سمجھیں گے نہیں، بے فائدہ ہے، پھر صرف ترجمہ میں سنا رہا ہوں. توبہ کے شرائط کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، بس اس کے بعد آپ لوگوں کی زحمت تمام. فرماتے ہیں کہ توبہ کے اندر جو لفظ توبہ ہے، استغفار ہے، اس میں 6 شرائطیں ہیں. کتنی شرائط ہیں؟ 6. توجہ سے. نمبر 1، گزشتہ پر ندامت، پشیمان ہے. مثلا آپ نے کسی کا حق چھینا، کسی کو گالی دیا خدا نخواستہ، کسی سے لڑائی کیا، غلط بات پھیلایا معاشرے کے اندر، نہیں پھیلانا چاہیے تھا، کسی مولوی کے اوپر آپ نے جو ہے طنز کیا، یا کسی غریب کو آپ نے غلط بات بتایا، بیوہ مسکین کو آپ نے ستایا، خدا نخواستہ. جب توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں تو سب سے پہلے چیز گزشتہ پر ندامت، جو گزر گیا اس پہ پشیمان ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے. آپ شرمندہ ہو، پشیمان ہو، نمبر 1. نمبر 2، مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ، عزم محکم. اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا. 2 ہو گئے. تیسری چیز حقوق الناس کی ادائیگی. حقوق الناس یعنی لوگوں کے حق اگر چھینا ہے، خدا نخواستہ آپ نے کسی کا موبائل چھین لیا، یا کسی کا کپڑا چھین لیا، یا کسی کا کچھ اور چھین لیا، اس کو ادا کریں، تبھی استغفار صحیح ہے. نمبر 3، جو فرائض تم پر عائد ہوئے ہیں انہیں اگر ضائع کیا ہے اس کو ادا کرنا. مثلا نماز نہیں پڑھے ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، خمس ادا نہیں کیے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کیے، حج نہیں کیے، یا دوسرے حقوق اگر وہ ادا نہیں کیے ہیں تو شرط استغفار و توبہ میں یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کریں. اگر بھائی کا حق چھینا ہے دے دیں اس کو، بہن کو میراث میں حصہ نہیں دیا ہے دے دو، پہلی فرصت میں دو.
کسی ہمسائے کے اوپر آپ نے ظلم کیا، حق چھینا ہے، تو اس کو دو پہلے ہی فرصت میں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. صرف مسلمان اور مومن ہونا نہیں ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو، دو اس کو، ان کے حقوق کو ادا کرو. حق الناس حق اللہ سے زیادہ سنگین ہے، یہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ وہ رحمان و رحیم ہے، کریم ہے وہ ذات. نماز نہیں پڑھے آپ نے، روزے نہ رہے، کچھ غلطی کیا، معاف کر سکتا. لیکن حق الناس جب تک وہ انسان راضی نہ ہو، قیامت کے دن آپ کو کوئی فرصت اور چھوٹ نہیں ملے گا. اتنا سخت ہے حق الناس. ہاں، ان کو بجا لائیں جو حق گزر گئے. پانچویں، جو گوشت مال حرام سے نشوونما پایا ہے اس سے عبادت کی سختیوں میں پگھلائیں. آپ نے مثلا حرام طریقے سے کما رہے، بزنس ہی حرام ہے مثلا، خدا نخواستہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ناممکن تو نہیں ہے. پتہ چلا کہ یہ حرام طریقے سے، رات بھر عبادت کرو، گڑ گڑاؤ اللہ کے، نماز تہجد پڑھو، غزا نمازیں پڑھو، اور اتنی نماز پڑھو کہ آپ کے یہ تمام قوت جو سے حاصل وہ پگھل جائے، اثر نو آپ کے اندر نئے گوشت حلال طریقے سے پیدا ہو. اور آخری بات، اپنے جسم کو اطاعت کے رنج سے اس طرح آشنا کرو. مثلا آج کل روزہ رکھ رہے ہیں آپ حضرات، یقیناً بہت بڑی بات ہے، ایسا نہیں ہے یہ بہت. مثلا ایک مثال دے دوں کہ آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کر صبح اذان سے لے کے مغرب کے اذان تک کام کرنے والے، خصوصاً گھر میں رہنے والوں کے لیے کوئی بات نہیں ہے، جو اے سی میں رہ کے کام کرتے کوئی پرواہ نہیں، جو مزدور پیشہ ہے، جو گاڑی کھینچتے ہیں، جو سامان ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، یقیناً ان کے لیے جہاد اکبر ہے. یہ گرمی کے روزے واقعاً ان لوگوں کے لیے ہے جو مشقت پسینے روزے کے عالم میں، خدا کی قسم ان کا ایک ایک قطرہ پسینہ ہزار ہزار درجات حسنات رکھتے ہیں. تو آپ اپنے کو عبادت میں اس طریقے سے جسم کو اطاعت کے رنج میں، یعنی اطاعت کے رنج، روزہ بھی ہے مزدوری بھی کر رہا ہے، اللہ اکبر، روزہ بھی ہے عمارت بنا بھی رہا ہے، روزہ بھی ہے ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، روزہ بھی ہے بیوی بچوں کے لیے خریداری کر رہے ہیں، بازار کر رہے ہیں، سب روزے کے عالم میں اس طریقے سے اطاعت کا رنج اس کو چکھاؤ جس طرح گندگی کی لذت سے محسوس کیا تھا. اگر یہ 6 چیزیں آپ کے اندر ہے تو یہ دعا، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، خدایا پروردگار آج کے دن ہمیں استغفار کرنے والوں میں قرار دے. یہ ہے عزیز و اصل معنی استغفار، اور تمام چیزوں کا حل استغفار ہے. بہرحال ہم بڑے بڑے حکیموں کے پاس، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، بڑے بڑے رئیسوں کے پاس، بڑے بڑے امیروں کے پاس جاتے ہیں. بھائی فطری بات ہے، جانا تو چاہیے، مادیات کے لیے رجوع کرنا پڑتے ہیں. لیکن اگر حقیقت میں ہمیں استغفار کا معنی اور برکت سمجھ میں آ جائے، ہر مشکل کا حل استغفار ہے. معصوم سے سوال کیا گیا مولا سے، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مولا میں فقیر ہوں، میں تنگ دست ہوں، کہا استغفار پڑھو. مجھے اولاد چاہے، استغفار پڑھو. میں بیمار ہوں، استغفار پڑھو. ہر ایک کا حل استغفار ہے. انشاءاللہ یہی اور استغفار اور توبہ ہی کا سبب ہے کہ جناب حر نے جب توبہ کیا، ایک رات میں حر علیہ السلام بن گیا. اور معاف کرنے والا بھی کتنا شفیع تھا میرا باپ. آتے ہی کہہ دیا، حر کہتا ہے مولا کیا میرا گستاخ معاف ہے؟ میرے جرأت جو میں نے غلط کام کیا ہے آپ کے مقابل میں آ کے، مولا کیا معاف ہے؟ کہا وہ ارحم الراحمین ہے حر، آ جا تجھے معاف کرتا ہوں، وہ خدا معاف کرے گا. یہ استغفار ہے. یہی مولا جب حر آتے ہیں کس عالم میں؟
وہ حر جو کل تک یقیناً جہنم کا بالکل پرفیکٹ ہو چکا تھا حر، جناب حر، لیکن جب صحیح معنوں میں توبہ اور استغفار کیا، صحیح معنوں میں حقیقت میں امام کی معرفت حاصل کیا، تو حر جو ہے علیہ السلام ہو گیا۔ آئیے ہم اسی حر کا واسطہ دے کر امام حسین سے، امام حسین کے تقدس اور مقدس ذات کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، مولا ہم بھی گنہگار ہیں، پروردگار ہم بھی عاصی ہیں، ہم بھی پرمعاصی ہیں، آئیے ہم دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کر، مولا اس دن کا واسطہ کہ جس دن لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، میدان محشر کا، میدان قیامت کا منظر ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے فرار کر رہے ہوں گے، مولا تیری شفاعت کی امید سے ہم تجھ پہ آنسو بہاتے ہیں، تیرے مصیبت کا تذکرہ کرتے ہیں، تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیاس کا واسطہ دیتے ہیں جو کربلا کے میدان میں آواز دے رہے تھے خیموں میں، العطاش العطاش یا حسینہ العطاش، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آپ تمامی حضرات سے ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ افطار کے وقت، بہت توجہ سے سنیں آپ حضرات انشاءاللہ، افطار کے وقت آپ جو بھی دعا مانگیں قبول ہے۔ افطار کے وقت کتنے منٹ باقی ہے؟ 4 منٹ باقی ہے، اور کوشش کریں کہ ہم اس ماہ مبارک کے فضیلتوں کو درک کریں، حاصل کریں۔ خدا کی قسم پروردگار عالم جنت میں لے جانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم ہاتھ چھڑانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ اس کا دامن پکڑ کے رکھا ہے چلو جنت، اور ہم اللہ کے ہاتھ سے دامن چھڑا رہے ہیں، نہیں مجھے نہیں جانا ہے۔ لہذا افطاری کے وقت جب خصوصاً پہلا لقمہ لیں، اللہم صلوات ہی پڑھ دیجئے، بس کافی، کوئی عربی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا لقمہ جب کھجور آپ رکھیں گے، دعا تو یاد ہے، ہاں، پھر اس کے بعد آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ اس اہم ترین دعا ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے؟ اپنے امام کے ظہور کا دعا۔ افطاری کے وقت بھی یاد رکھیے، سحری کے وقت بھی یاد رکھیے امام کو۔ انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر امام ابن خورشید حسین، سید عابد علی ابن عامر علی، سید فدا حسین عرف رضوی، عقیل اختر و جملہ مومنین مومنات مرحومین کے لیے اصال فرمائیں۔